الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ والانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 39 ہے، آیت نمبر 10 ہے، اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب، کسی حساب کے بغیر اجر دیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ ہم نے تو سنا ہے کہ نیکیوں کا اجر اس طرح ہوتا ہے کہ ایک نیکی پر 10 اجر ملیں گے، یا بہت زیادہ بڑھا دیں گے اللہ تعالیٰ تو 700 گنا دیں گے۔ لیکن صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے حساب، کوئی اس کا حساب ہی نہیں ہے، اتنا اجر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ایک خطبہ دیا، جس میں رمضان کے بارے میں وہ خطبہ تھا، اور اس خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا انعام جنت ہے۔ ان دونوں باتوں کو سامنے رکھیں تو ہمارے لیے ایک بہت ہی بہترین موقع آ رہا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایسا اجر لیں جس کا وہ خود فرما رہے ہیں کہ کوئی حساب نہیں ہوگا، اتنا اجر میں دوں گا۔ اور رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا صبر کا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ صبر کا انعام جنت ہے۔ تو جنت کمانے کا، جنت حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع آنے والا ہے انشاءاللہ چند دنوں میں۔ اللہ تعالی ہمیں زندگی دے اور ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ اس حدیث کا ایک حصہ یہ ہے، اور کسی کو صبر سے بہتر اور اس سے زیادہ وسیع عطیہ نہیں دیا گیا، یعنی اتنی بہترین چیز ہے صبر کہ اس سے بہتر کوئی چیز کسی کو نہیں دی گئی، اور اس سے وسیع چیز کسی کو نہیں دی گئی۔ تو اب یہ صبر کا موقع کب آتا ہے؟ انسان کی دنیاوی زندگی میں 2 طرح کے حالات ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ خوشی کے حالات ہے یا عافیت کی حالت ہے، اور دوسرا یہ کہ کوئی مشکل میں ہے، کوئی مصیبت میں ہے، بیماری ہے، پریشانی ہے، دوسرے حالات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دوسری قسم کے حالات ہیں، یہ وہ حالات ہیں جن میں انسان کو صبر سے وہ مستفید ہو سکتا ہے۔ اگر صبر کرے تو مستفید ہو سکتا ہے، اور اگر صبر نہ کرے تو نقصان ہی نقصان ہے۔ تو اب یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ اس میں قرآن شریف میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، اس طرح کے حالات بھیج کر۔ سورہ بقرہ میں فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا، خوف سے، بھوک سے، اور اسی طرح 2-3 چیزوں کا اور ذکر کیا کہ میں تمہیں ان چیزوں سے آزماؤں گا۔ تو آزمائے کب جاتا ہے؟ جب کسی کو کامیاب کرنا ہو، اور کامیاب کر کے اسے کوئی انعام، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی انعام ملتا ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہماری زندگی میں، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو چاہے رمضان کے باہر، ایسے حالات آتے رہتے ہیں جس میں پریشانی اور حد سے زیادہ ٹینشن اور حد سے زیادہ غم کی کیفیت آ سکتی ہے، جیسے کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے، کوئی ایسی بیماری لاحق ہو سکتی ہے جو لا علاج ہو اور بہت تکلیف دہ ہو۔ تو ان حالات میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہم بے صبری کا مظاہرہ کریں، مایوسی کا مظاہرہ کریں، شکایت کریں، یا ہم صبر کا مظاہرہ کریں؟ وہ صبر کا مظاہرہ کیا ہوگا، اس پر ہم تھوڑی بات کریں گے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کیا ہوگا۔ اچھا، جب کوئی بھی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی پہنچے گی تو اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ اور یہ جو صبر کے مواقع آتے ہیں یا آزمائشیں آتی ہیں، ان سے اور کیا حاصل ہوتا ہے ہمیں؟ اس سے ہمیں اپنی اصلاح کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے۔ جب ایک دم سے کوئی جھٹکا لگے تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، اور کبھی تو وہ مستقل نہیں بلکہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے اور دعا کرتا ہے، نمازیں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ اسے اس مشکل سے نکال دیتے ہیں تو واپس اسی زندگی پر آ جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اسے اصلاح کی طرف لانا چاہ رہے تھے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان توبہ کر لیتا ہے، اور سچی توبہ کر لیتا ہے، اور اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے کہ میں یہ کیسی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان کو کوئی ایسا جھٹکا لگتا ہے، یہاں تک کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جھٹکا لگتا ہے تو وہ اسلام کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں۔ اسی طرح مسلمان ہیں کہ غفلت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں،
لیکن میں جانتا ہوں کسی صاحب کو جن کو جو بڑے پیسے والے تھے، کاروباری شخصیت تھے، اور ان کو کسی وہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اغوا کر لیا، اور 2-3 مہینے تک وہ اغوا رہے، اور اس دوران جنہوں نے اغوا کیا تھا، یعنی عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی ہدایت کے فیصلے ہونے تھے، لیکن یہ کہ جنہوں نے اغوا کیا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی میں بور ہوتا رہتا ہوں، میرے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو مجھے کچھ لا کے دو، میں کچھ اپنا وقت اسی طرح گزاروں۔ تو انہوں نے پھر انہیں قرآن شریف لا کے دے دیا، اور دین کے کیسٹ لا کے دے دیے کہ علماء کی باتیں سنیں، عجیب بات۔ تو انہوں نے سننا شروع کر دیا، اور یہاں سے انہیں اپنی زندگی کے بارے میں احساس ہوا، اور انہوں نے توبہ کی، اور اس کے بعد کی زندگی ان کی بالکل بدل گئی ماشاءاللہ۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ مشکل حالات لاتے ہیں، اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ بلند درجے دینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ مشکلات سے گزارتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم دیکھیں گے کہ جب ہم کوئی مشکل کام کرتے ہیں تو ہم اس سے بڑی مشکل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ جو نوجوان ہیں وہ جب ورزش کرتے ہیں اور اپنی جو ان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ میں ایسا نظر آؤں ویسا نظر آؤں، تو وہ ورزش کرتے ہیں تو بہتر نظر آنے لگتے ہیں، ان میں صلاحیت پیدا ہوتی ہے مشکل ورزش کرنے کی، زیادہ وزن اٹھانے کی۔ تو یہ دنیا کے معاملات میں بھی ایسا ہی ہے کہ جب آدمی کوئی مشکل کام کر لیتا ہے تو وہ اس سے بڑے مشکل کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، آسان کلاس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں مشکل لگ رہی ہوتی ہے، جب وہاں سے پاس کر لیتے ہیں تو اس سے بڑی کلاس کو بھی پھر وہ ان کے لیے آسانی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سارا سلسلہ ہے۔ تو صبر کے لغوی معنی ہیں روکنے کے، کہ روک لینا، یہ صبر کے معنی ہیں، اور وہ اصطلاحی معنی اگر ہم دیکھنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو پھر یہ کہ برداشت کرنا، اپنی زبان اور قلب کو قابو میں رکھنا، زبان اور دل کو قابو میں رکھنا، کہ آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی ہے اور ایسی حالت میں آپ کی زبان سے کوئی شکایت کا لفظ ادا نہ ہو جائے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اس طرح کی کوئی بات، یا دل میں ایسی کیفیت پیدا نہ ہو جائے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اگر ہو بھی جائے غیر اختیاری طور پر تو فوراً توبہ کر لے کہ میں غلط بات سوچ رہا ہوں۔ تو یہ صبر کی ایک کیفیت ہو گئی۔ اسی طرح یہ کہ اس بات کا احساس ہونا کہ یہ جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے یہ مشیت الہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی اور کی مرضی سے ہو گئی ہے، کسی اور نے یہ کام کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوا ہے، ان کی مشیت سے ہوا ہے۔ اگر وہ نہ چاہتے تو یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا مجھے شکایت کا کوئی حق ہی نہیں پہنچتا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں پوری طرح راضی ہوں۔ اور پھر یہ کہ اس سے مجھے نکال کون سکتا ہے، وہ بھی ایک ہی ذات ہے جو مجھے اس مشکل سے نکالے گی، اور وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ کبھی بھی اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے، کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اگر ایسا کر لیتے تو یہ ہو جاتا، اگر ایسا کر لیتے۔ یہ اگر کا دروازہ جو ہے یہ شیطان کھولتا ہے، اس لیے کبھی بھی اس طرح نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر میں یوں کر لیتا تو شاید یہ ہو جاتا، یہ نہ ہوتا۔ تو یہ سوچ جیسے ہی آنے لگے اس کو فوراً روک دیں، یہ بھی صبر کا حصہ ہے۔ اور اس کے جواب میں کون سی سوچ آنی چاہیے؟ وہی کہ حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ اللہ نے جو کیا، جو چاہا وہ کیا، اللہ نے جو چاہا وہی کیا۔ میں کون ہوتا ہوں کہ اگر میں یوں کر لیتا تو یوں نہ ہوتا، بلکہ یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، میں اگر ایسا نہ کرتا تو اچھا ہوتا، تو یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ اپنی غلطی کا احساس کریں۔ آپ کی غلطی کی وجہ سے کوئی پریشانی کا مسئلہ ہو گیا تو پھر آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ اگر مخلوق سے معافی مانگنے کا موقع ہے تو ان سے معافی مانگے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے تو ان سے مانگے۔ اس بات کا بھی احساس ہونا کہ یہ جو مشکل مجھ پر آئی ہے اس سے مجھے نکالیں گے کون؟ اللہ تعالیٰ نکالیں گے، تو میں انہی سے مانگوں کہ مجھے اس مشکل سے نکال دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے اوپر مصیبت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ کس طرح سے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ اب صبر کے جو فضائل قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر ہم ان کو یاد رکھیں تو پھر ہم چاہیں گے کہ ویسے تو ہر پریشانی سے بچنا چاہیے، ہر آزمائش سے بچنے کی دعا کرنی چاہیے، لیکن اگر آ جائے تو
ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہیں۔ پھر فرمایا واللہ یحب الصابرین، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور وستعینوا بالصبر والصلاۃ، یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ پھر مدد بھی کریں گے۔ خود ہی اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ میں کس طریقے سے مدد کروں گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، تو اس کا آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی صبر کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کو کیا جزا ملے گی؟ ان کو جنت میں بڑے بڑے بالا خانے ملیں گے۔ یجزون الغرفۃ بما صبروا، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا تھا۔ اور واپس اس آیت کی طرف آتے ہیں جو شروع میں پڑھی تھی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو یہ تو وہ آیت ہے کہ ہمیں بہت ہی زیادہ اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ ایسا اجر دیں گے جس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ وہ خود فرما رہے کہ اس کا کوئی میں ایسا اجر دوں گا جس کا میں خود کوئی حساب نہیں بتا رہا، ورنہ دوسری جگہ پر بتایا ہے 700 کا ذکر کیا ہے کہ، اور 700 بھی بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں تو فرما رہے ہیں کہ بغیر حساب۔ تو اب یہ مہینہ جو ہے یہ اس کی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں جو 11 مہینے میں نہیں آتے، اور وہ حالات کیا ہیں کہ حلال کو حرام کر دیا۔ حرام تو 11 مہینوں میں حرام تھا، لیکن جو حلال تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں حرام کر دیا۔ لہذا جو ہم پہلے خوشی خوشی چیزیں کھایا کرتے تھے وہ اب نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ پانی نہیں پی سکتے، یہاں تک کہ وہ پانی جس کی بڑی فضیلت ہے آب زمزم، اس کو بھی نہیں پی سکتے۔ تو اور کچھ اور پابندیاں بھی لگا دیں۔ تو وہ پابندیاں جو پورے سال تھیں وہ تو اپنی جگہ برقرار ہیں کہ آپ کو بلا ناجائز غصہ نہیں کرنا، آپ کو غیبت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا وغیرہ وغیرہ، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، یہ سب تو اپنی جگہ قائم ہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مزید پابندیاں لگا دیں۔ تو اب تو یہ صبر کی کے 30 دن ایسے آ گئے جس میں ہم اس سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا رمضان سے پہلے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ مسلمان کا کوئی کام نیت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، اچھی نیت کے بغیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بخاری شریف کی پہلی حدیث بھی وہی ہے، انما الاعمال بالنیات۔ تو جتنی اچھی نیت ہوگی اتنا ہی اچھا اس کا اجر ہوگا، اتنا ہی اچھا کام بھی ہوگا۔ تو اگر ہم رمضان سے پہلے ہی نیت کر لیں کہ مجھے رمضان کے روزے کس وجہ سے رکھنے ہیں، ہم تو بغیر نیت کے شروع کر دیتے ہیں روزے رکھنے، تو وہ تو ایسا ہی ہو گیا کہ بس اللہ کا حکم ہے بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، تو میں نے 30 دن گزار لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ بتایا بھی ہے میں کس وجہ سے یہ حکم دے رہا ہوں، تو وہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کر لو۔ یہ پیش نظر ہونا چاہیے کہ میں رمضان کے روزے اس لیے رکھوں گا کہ مجھے تقوی حاصل ہو جائے، اور کیونکہ یہ صبر کا مہینہ ہے تو مجھے صبر بھی حاصل ہو جائے، میرے اندر صبر کی صفت پیدا ہو جائے، صرف رمضان میں نہیں۔ کیا مقصد یہ تھا کہ صرف رمضان میں صبر کرو؟ مقصد تو یہ تھا کہ یہ صفت پیدا ہو جائے اور پوری زندگی میں انسان جو ہے وہ اس صفت کے ساتھ اپنی زندگی گزارے۔ تو میری نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ میں رمضان کے روزے اس لیے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اور یہ کہ اس کا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ کس طریقے سے حاصل کرنا ہے؟ کہ میرے اندر صبر کی صفت پیدا ہو جائے۔ جب میں یہ نیتیں کروں گا تو پھر میں اپنی محنت بھی اسی طرح سوچوں گا کہ اس مہینے میں جو محنت کرنی ہے وہ کیا ہوگی۔ پتہ چلا روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن فلمیں بھی دیکھ رہے ہیں، روزے تو رکھ رہے ہیں لیکن بد نظری بھی ہو رہی ہے، موبائل پہ وقت ضائع ہو رہا ہے، تو یہ تو بھائی آپ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ ایسا آدمی جو اس نے تو صرف فاقے کر لیے، بھوکا پیاسا رہ گیا، اس نے تو روزے کی جو اللہ تعالیٰ تو قبول کرنے والے ہیں وہ قبول بھی کر لیں گے، لیکن ہم جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ وہ کیسے پتہ چلتا ہے مقصد پورا نہیں ہوا؟ کہ رمضان میں آپ نے نمازیں مسجد میں پڑھی تھیں اور پہلی شوال سے آپ غائب ہو گئے مسجد سے، اب پرانی والی زندگی شروع ہو گئی۔ تو یہ پرانی والی زندگی جو تھی اسی سے تو بچانا تھا، اس نئی زندگی پر لے کے آنا تھا، رمضان والی زندگی، صبر والی، تقوی والی زندگی پر لے کے آنا تھا۔ آپ کے اندر اگر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو یہ سب سے بڑی علامت ہے اس بات کی
کہ آپ نے رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے کہ آپ نے روزے رکھ لیے، لیکن جو فائدہ اٹھانا تھا وہ آپ نے نہیں اٹھایا. تو اتنی محنت کرے آدمی اور اس کا فائدہ بھی نہ ہو، کتنے بڑے نقصان کی، کتنے بڑے خسارے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. یا اللہ ہمیں رمضان میں داخل فرمائیے. یا اللہ ہمیں رمضان کے روزے تقوی حاصل کرنے کی نیت سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے. صبر کی توفیق عطا فرمائیے. صبر کی صفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.